اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات کلاس 8، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کا چیپٹر قانون کا احترام پڑھیں گے، پیج نمبر 85۔ مفہوم معنی معنی۔ اب قانون کا احترام کے کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہے؟ انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود، رہن سہن، افراد کے حقوق کا تحفظ اور امن و سکون کو قائم رکھنے کے لیے حکومتوں کی طرف سے بعض احکامات اور پابندیاں نافذ کی جاتی ہیں۔ ان احکامات اور پابندیوں کو قانون کہا جاتا ہے۔ اب قانون کی تعریف کیا ہے؟ کیا چیز ہے قانون؟ ہر جگہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ہم ان پر جس کی طرف سے ہر نافذ کیے جاتے ہیں ان پر عمل کرنے سے اور ان اصولوں کے مطابق کام کرنے سے وہ جگہ پرسکون رہتی ہے، امن و امان رہتا ہے، کسی کو بے چینی نہیں ہوتی۔ اب جہاں انسانی معاشرہ کیا ہے؟ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جس جگہ معاشرہ اسے کہتے ہیں۔ فلاح و بہبود، معاشرے کی بھلائی کے لیے رہن سہن، طور طریقے، افراد کے حقوق کا تحفظ، یعنی جہاں وہاں کے جو حقوق ہیں، حق ہے ان لوگوں کے افراد کا، ان کے تحفظ یعنی حفاظت کے لیے حکومت کی طرف سے بعض احکامات، حکم اور پابندیاں نافذ کی جاتی۔ نافذ کرنا، عمل کرنا، اس پر ان کو لاگو کرنا، ان احکامات اور پابندیوں کو قانون کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، ان کی وجہ ہی سے وہ ملک، معاشرہ، جگہ، کام سب چل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اسکول کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ اتنے بجے اسکول لگے گا، اتنے بجے چھٹی ہو جائے گی، تو سب بچے اپنے ہی ٹائم پر اسکول آتے ہیں اور اسکول میں اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے آتے ہیں۔ اسکول کا ضوابط، وقت کی پابندی ہوتی ہے، یونیفارم ہوتا ہے، بکس وغیرہ لانی ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی جو اسکول کے قوانین کہلاتے ہیں کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی اس طریقے سے وہ نہ ہو، تو یہ اسکول کے قانون۔ اگر اسکول میں دیکھیے اسکول کے کوئی ٹائمنگ نہ ہو، اگر اسکول کے قانون یا اسکول میں ٹائمنگ نہ ہو تو کوئی بچہ کبھی آئے گا، کوئی بچہ کب آئے گا، کوئی بچہ کب آئے گا، اس طرح اسکول کا نظم و ضبط اور یہ برقرار نہیں رہ سکے گا، اس کے قانون برقرار نہیں رہ سکیں گے، وہاں پہ وہیں صحیح سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور اس طرح کوئی یونیفارم کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا تو ہر روز ہر بچہ الگ الگ کپڑے پہن کر آئے گا اور پھر پہچان نہیں رہے گی اسکول کی کہ یہ فلاں اسکول کا بچہ ہے، یا یہ بچہ اسکول جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے۔ اسکول کا یونیفارم پہننے ہی سے کیا ہے، اسکول کے قوانین میں یونیفارم کی پابندی ہوتی ہے کہ اس بچے کو یہ پتہ، لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے، اسکول والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، ان کو مونوگرام ہوتا ہے تاکہ پتہ چلتا ہے یہ اس اسکول کا بچہ ہے، یہ اسکول کے قوانین ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بہت ہر چیز کے قانون ہیں۔ سب سے پہلے عدالتی نظام ہے، معاشرہ ہے، ٹریفک کا قوانین ہے، ناپ تول کے قوانین، ہر معاشرے کے افراد کی، ملک کے افراد کی بھلائی کے لیے ہر جگہ ہر چیز میں کچھ قانون و ضوابط ہیں کہ ان پر عمل کریں گے تو معاشرے میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا اور لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، ان کے حقوق محفوظ اگر سمجھے جائیں گے۔ ان کو قانون کہا گیا ہے۔ قانون ہی ایک ایسا ضابطہ یعنی طریقہ ہے جو معاشرے کے افراد کے لیے حدود مقرر کرتا ہے۔ حدود سے مطلب ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر آپ رہ کر کام کریں گے، اس دائرے سے اگر آپ نے باہر نکلیں گے تو ان حدود ان قانون کو توڑیں گے تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جن کے دائرے میں رہ کر انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاری جاتی ہے، یعنی جو بھی حکومت نے، معاشرے نے جس ادارے کے جو قانون ہوتے ہیں وہ مقرر کیے ہیں، تو اگر اس دائرے یعنی اس حدود میں رہتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ کام انفرادی یعنی انفرادی سے مطلب اپنے ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔
قانون کا احترام بہت ضروری ہے۔ قانون کے احترام سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں قانون پر دیانتداری اور سختی سے عمل کیا جائے۔ ان معاشرے میں جو بھی قانون ہے، جس ادارے اس کے لحاظ سے جو بھی قانون مرتب کیے ہیں، جس معاشرے میں، جس ملک میں، ہمارے ملک میں، اور جہاں جہاں جو محکمے ہیں وہاں ان پر سختی سے عمل کیا جائے تو اور اس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہ رکھا رہ جائے۔ اگر اس میں امیر غریب ادنا والا کا فرق نہ رکھا جائے، قانون سب کے لیے ایک ہو، یعنی چاہے وہ امیر غلطی کرے اس کو بھی وہی سزا ملے جو ایک غریب کو ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ امیر کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ امیر ہے اور غریب کو اس پر سزا دی جائے۔ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ انصاف صحیح طریقے سے قانون پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ یہی اور قانون سب کے لیے، سب کے سامنے قانون کے سامنے سب برابر ہو، یعنی قانون کے سامنے سب برابر ہو، مطلب یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ صدر ہے تو یا یہ وزیر اعظم ہے تو یہ کوئی چھوٹا آدمی ہے، بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور چھوٹے لوگوں کو ان کی غلطی پہ پکڑ لیا جائے، تو یہ اس طریقے سے قانون پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ جو بھی غلطی کرے گا تو اس کو اسی قانون کے مطابق سزا ملے گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اس میں ملک میں بڑا آدمی جو کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا وہ کوئی کسی بڑے کی سفارش لے آتا ہے یا کچھ کر لاتا ہے یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے اپنے عہدے کا، اپنے اس کا، اور وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، اور غریب انسان جس کے پاس کسی قسم کی کوئی اس طرح کی سہولیت نہیں ہوتی وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور وہ سزا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس طرح امیر آدمی میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو کوئی بھی قانون کروں، توڑ دوں، کچھ کروں تو مجھے تو چھوڑ دیا جائے گا، پیسے دے گا، یہ میرے پاس تو پیسے، میں رشوت دے کر یا کچھ ایسا کر کے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا۔ لیکن غریب انسان اگر اسی غلطی سے اس سے کوئی قانون ٹوٹ گیا یہ ہوا تو وہ پکڑ میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی جیلوں میں سزا کھاتا رہتا ہے اور وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، اس طرح ایک معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے کہ امیر آدمی پیسے دے کے چھوٹ گیا اور غلطی تو اس نے بھی کی، اس نے بھی قانون توڑا لیکن وہ چھوٹ گیا اور معاشرے میں رہ رہا، غریب آدمی غلطی کرنے پر پکڑا گیا اور وہ سزا بھگت رہا، تو یہ کیا ہوا، قانون کی ناانصافی ہوئی۔ اور ہمارے ملک میں یہ عام ہے، آپ پولیس کے محکمے میں بھی کہہ لیں، آپ ٹریفک کے محکمے میں بھی کہہ لیں، آپ کسی بھی اس میں محکمے میں کہہ لیں، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں پر قانون پر صحیح سے عدل و انصاف کے ساتھ عمل ہو رہا ہو۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے والا اور اثر رسوخ والا چھوٹ جاتا ہے اور غریب انسان رل جاتا ہے۔ اب اس کی اہمیت، انسانی معاشرے میں قانون کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قانون پر عمل کرنا اور اس کو معاشرے میں نافذ کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی معاشرے میں قانون کی ضرورت سے، ہر معاشرے میں قانون کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی اس پر قانون ہوتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر ہوتا ہے، تھوڑا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پکڑ میں آئیں گے، کیا پتہ سزا ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ دیکھیں ٹریفک کی قوانین ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم سڑک پہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو نقصان کس کا ہوتا ہے، ہمارا ہوتا ہے۔ اب کہا ہے کہ اس لائن میں چلیں، ہم نہیں آگے بڑھنے کی خاطر آگے لائن میں چل جاتے ہیں، جو لائن ہماری نہیں اس لائن پہ چلنے لگتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو یہ سب نقصان ہمارا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی، جہاں سگنل ہے، رکنا ہے، قانون کے مطابق ہم نہیں رکے، چل دیے، کسی بڑے آدمی کی گاڑی آ رہی ہے، کسی وزراء کی گاڑی آ رہی ہے، کسی منسٹر کی گاڑی آ رہی ہے، اب تو عام تھوڑے سے کوئی کونسلر ٹائپ کے بھی جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹریفک روک کر اپنا کر کے اپنے آپ کو گزرنے کو ترجیح دیتے ہیں، نہیں وہ رک کر انتظار نہیں کرتے، ان کی گاڑی کو آگے جگہ دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں قانون کی خلاف ورزی۔ قانون میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑے عہدے کا ہے، بڑے کا ہے کہ بڑے اس کا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، تبھی معاشرے میں امن و سکون ہوگا۔
لوگوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ ہمیں قانون کے مطابق سب کچھ ملے گا، اس میں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ معاشرے میں بہت کم ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یعنی ایسے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو قانون کے تقاضے ضرورتوں کو پورا کرتے ہو۔ قانون کے مطابق جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم پورے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ہر طرف بے سکونی، پریشانی، فساد اور ظلم ہے۔ دیکھیں صاف نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے انسانی معاشرے میں ہر طرف بے سکونی ہے، پریشانی ہے، فساد ہے اور ظلم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قانون کا احترام نہیں ہے۔ ہمیں بے سکونی اس لیے کہ ہمیں اس بات پر اعتماد نہیں کہ ہمیں عدالت میں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ملتا ہے، جج ہوتے ہیں پیسوں کے خاطر بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، رشوتیں چلتی ہیں، فیصلے تبدیل کر لیے جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انسان میں بے سکونی ہوتی ہے۔ ایک عدالت ہی کو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ ہمیں جا کے انصاف ملے گا۔ کئی پیشیاں ہوتی ہیں کہ انسان جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، بعض لوگ تو اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے ایک طرح سے معاشرے میں ہمیں بے سکونی ہوتی ہے۔ اور پریشانی بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے اپنے مقدمات کو لے کر، دیکھ کر کے ہمیں قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا، کوئی جج بک نہ جائے، کوئی کسی کو پیسے زیادہ دے کر ہمارا فیصلہ نہ تبدیل کر دے، تو اور پھر اس کے فساد اور ظلم ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس طرح کہ ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور ظلم یعنی کہ لوگ پھر اپنے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں کہ جس نے جو کچھ کیا اس کو وہی مار دیا۔ یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ جو کوئی بھی ہو، جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، تو ہمیں عدالت میں جانے کی اور قانون کے مطابق اس ظلم کی سزا دلوانے کا قانون مقرر کیا۔ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے کسی انسان کو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قوانین کا ذکر ہے۔ قرآن اور حدیث میں قانون کی پابندی کی بہت تاکید کی گئی ہے، یعنی قرآن و حدیث میں قانون کی پابندی، جو بھی قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قانون بھیجا ہے، قرآن میں انہیں حدود کہا گیا ہے۔ ان حدودوں کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا اور ان سے آگے بڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہی اس کا قانون ہے۔ نہیں ہمارے تو قانون کہلاتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز قرآن شریف میں حدیں کہلاتی ہیں۔ ہمیں ان حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا جیسے ایک بات جملہ ہوتا ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھیں، یعنی آپ اپنی لمٹ میں رہیں، اس سے زیادہ آپ آگے بڑھیں گے، آگے کریں گے تو وہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ کی حدیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن شریف بھیجا ہے اس میں ہماری حدیں مقرر کر دی کہ یہ کام کرو گے تو یہ اچھا ہے، یہ کام کرو گے تو یہ برا ہے۔ اگر تم اس میں رہتے ہوئے، اس قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرو گے، جو حکم دیا گیا اس کے مطابق کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے، کامیاب رہو گے۔ اس سے ان حدود کی خلاف ورزی کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کام سے منع کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ رسول کی حدیں نا، تو اللہ حضور کی حدیں، وہ قانون ہے، وہ ضوابط ہیں، وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم ان کے مطابق کام کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے اور نیک انسان کہلائیں گے۔ اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے، ان حدودوں کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کام بتائے ہیں سنت پر عمل نہیں کریں گے، ہم نے ایک طرح سے حدود توڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کی تھی، تو ہم نے وہ توڑی اور ہم گناہ کے مرتکب ہوئے۔ قرآن شریف میں ان کو حدیں کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین ہیں کہ ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے اندر رہتے ہوئے کام کرو۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ ترجمہ، یہ قانون اللہ کی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے قرآن شریف کے ذریعے کہ تمہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں ان احکامات پر بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی اعتراض کے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے طور پر ان میں کچھ رد و بدل نہیں کرنا ہے، ان میں اپنی ترمیم نہیں کرنی، اپنے لحاظ سے اپنی سوچ کے مطابق ان میں کوئی چیز نہیں کرنی، بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہمارے احکامات پر عمل کر کے ہمیں بتا دیا، تو ہمیں وہی کرنا ہے، ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل ترین کہا ہے جو اللہ تعالیٰ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں زندگی گزارتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل ترین کہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ المجادلہ آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ذلیل ترین، یعنی بہت برا لفظ ذلیل کے ساتھ ترین لگا دیا، یعنی کہ بہت درجہ برے، بہت ہی درجہ برے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ قانون کی خلاف ورزی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کر دیے ہر چیز کے، کہ نماز کا یہ وقت ہے، اذان کا یہ ٹائم ہے، اس طرح کرنا، وضو کرنا نماز کا، اس طرح روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، اس طرح جو جو قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اگر ہم اس کی خلاف ورزی، ہم کہیں گے چلے ہماری مرضی، ہم نماز اتنی پڑھیں گے اتنی نہیں پڑھیں گے، ہم نے قانون کی خلاف ورزی، ہم کہیں گے روزے 30 ہیں، ہم تو 15 رکھیں گے، ہم نے روزوں کی قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اس کے احکامات۔ اس طرح زکوٰۃ ہم کہیں گے نہیں ہم تو نہیں دیتے، حج ہم نہیں جا سکتے، اس طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے احکامات ہیں، ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، ان پہ پابندی نہیں کی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل ترین کہا ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یعنی جو کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں احکامات بتائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سخت الفاظ، یعنی بہت ہی برے الفاظ بھی کہہ لیں، اور ان کے لیے عذاب کا بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ ارشاد ربانی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ربانی کہتے ہیں رب کو، یعنی تمام جہاں کو پانے والی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ المائدہ آیت نمبر 44۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، یعنی اس میں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، نازل کردہ کیا چیز ہے؟ کتاب ہے، قرآن شریف ہے، اس کے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے عدالت کے لیے، معاشرے کے لیے، اسلامی احکامات کے لیے، بندوں کے حقوق کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین مقرر کی ہیں، جو بھی ہمیں بتایا ہے، ہم ان پر عمل نہ کریں، اپنے طور پہ فیصلے کریں، اپنے طور پر اپنے آپ کو ہی خود ہی اپنے قانون بنا کر اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے۔ جو قرآن اور سنت کو نہیں مانتے، ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے اپنے حکم کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قانون پر پابندی پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے، قانون کا احترام کرنے والے سربراہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ سربراہ سے مطلب یہ نہیں ہم کہیں کہ صدر، وزیر اعظم، ہر وہ شخص جو کسی بھی ادارے کا بڑا ہوتا ہے وہ اس کا سربراہ کہلاتا ہے، چاہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا مینیجر ہو، جو بھی ہو، تو وہ اس ادارے کا سربراہ، اس کے لیے ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ ترجمہ، قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہ ہوگا سوائے ذات الہی کے، تو اللہ تعالیٰ عادل اور قانون کا احترام کرنے والے سربراہ کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، یعنی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن انسان سایہ تلاش کرے گا، قیامت کے روز کیا ہوگا؟ پوری دنیا ایک چٹیل میدان، ایک بالکل میدان بن جائے گی، پوری دنیا میں کہیں بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ایک ریتیلی سا پتھروں والی ایک زمین ہوگی، ایک میدان کی شکل ہوگی، کوئی نہ پہاڑ ہوں گے، نہ سمندر ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ مکان ہوں گے، نہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، پوری دنیا ایک میدان ہوگی، اور صرف سورج ہوگا ہمارے سروں کے اوپر۔ ابھی سورج ہم سے کتنا دور ہے، بہت دور ہے، پھر بھی گرمی ہوتی ہے تو ہم اس کی تپش کو کتنا زیادہ، اس کی گرمیوں کو محسوس کرتے ہیں اور پریشان حال ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اب جب
قیامت کے روز سبا نیزہ کسے کہتے ہیں، جیسے ہمارا ہاتھ اتنے اوپر ہمارے سورج آ جائے گا، آپ بتائیں اس کی گرمی کتنی زیادہ ہے، اور ہر انسان پریشان حال ہوگا اور سائے کی تلاش میں ہوگا کہ مجھے کہیں سے کوئی سایہ مل جائے کہ میں وہاں چھپ جاؤں یا وہاں اس کے نیچے ہو جاؤں، تو کہیں اس کو قیامت بھی کہیں پہ بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے ذات الہی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عادل اور قانون کا احترام کرنے والے سربراہ کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عادل یعنی عدل کرنے والا، اسلام میں سب سے زیادہ جو قانون ہمارے ہاں جو اپلائی ہوتے ہیں، جو ہمارے رکھتے ہیں، تو وہ ہوتی عدالت، اور ایک دوسرا ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، اور دوسرے بھی اداروں کے مختلف اپنے اس کے لحاظ سے قانون و ضوابط ہوتے ہیں جو معاشرے میں سکون برپا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عادل، جو عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو کسی اس کو نہیں دیکھے گا فیصلہ کرتے وقت، حسب نسب کو، خاندان کو، دشمنی کو، عہدے کو، اور اسی طریقے کے کسی کا اثر رسوخ، کسی پیسے کو نہیں دیکھے گا، صرف انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو وہی شخص عادل ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور برابری کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان صحیح انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور قانون کا احترام کرنے والا ہے، اور عادل اور جو بہت عدل و انصاف سے کام کرتا ہے وہ شخص، اور دوسرا قانون کا احترام کرنے والا، جو شخص بھی قانون کا احترام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سربراہ کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں وہ شخص، وہ لوگ سکون پائیں گے، ان کو سایہ نصیب ہوگا جو عادل ہوں گے اور قانون کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ ہمارے یہاں دیکھیے ہر طرف ناانصافی ہے، بے چینی ہے، لوگوں میں مایوسی ہے، کہ سب کس وجہ سے ہے کہ لوگوں میں ان کو ان کا انصاف نہیں مل رہا، ان کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ اگر پڑھے لکھے ہیں ان کو ان کے قانون کے مطابق جاب نہیں ملتی، کوئی رشوت دے دے کر بہت آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، صرف کس وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہو رہی کہ اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں۔ اسی طریقے سے جاب کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان ذہین ہے، اس فیلڈ کے لیے، اس جگہ کے لیے عقل سمجھ رکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، لیکن وہ کس وجہ سے پیچھے کہ اس کے پاس سورس نہیں۔ سب ہمارے یہاں پھر صرف پیسے کا وہ چلتا ہے زور، تو اس وجہ سے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی۔ پھر اسی بے چینی کی وجہ سے لوگ، بعض جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا، جن کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر وہ بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کی وجہ سے، معاشرے سے مایوسی کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا پڑھ تو رہے ہیں، ہمیں اس کا صلہ نہیں ملے گا، ہم اتنا کچھ کر تو رہے ہیں، ہمیں اس کا یہ نہیں ملے گا، یہ تو پیسے والے رشوت دے کر سیٹ خرید لے گا، یا اس جگہ آ جائے گا، بڑے باپ کا لڑکا ہے، یا جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، زمیندار ہے، اور جو کوئی بھی ہے تو بڑا ہے، تو اس کو سورس حاصل ہے، وہ ہم جیسے غریب طبقے کے لوگ وہ سمجھے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایک معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور ابھی بھی پائی جاتی ہے، اور اصولاً نظر بھی آتا ہے کہ ہر طریقے سے جو اثر و رسوخ، آج کل تو رشوت ہر معاملے میں عام ہو گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، بغیر رشوت کے ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ جاب کا مسئلہ لے لیں، کہیں ایڈمیشن کا مسئلہ لے لیں، کوئی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں چلتا سوائے رشوت کے، کہ آپ کسی کو رشوت دیں۔ اب رشوت لینے کو لوگ بہت زیادہ سمجھنے لگے، اس کے بغیر کہیں کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، کوئی چاہے بڑا سا بڑا افراد ہو، وہ بھی رشوت، پیسے کے اثر و رسوخ کے خاطر کام کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی زندگی بھر قانون کا احترام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے خطبے میں واضح کر دیا کہ قانون کا احترام ہی ان کی حکومت کا بنیادی اصول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت مانے انہیں اور اپنی حکومت سنبھالی، اور خطبہ جو کوئی بھی خلافت سنبھالتا ہے کرتا ہے تو وہ پہلے
خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی عوام سے یا اپنی رعایا سے خطاب کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے یا تقریر کرتا ہے، اس میں وہ اپنے وہ اصول وہ کام بتاتا ہے کہ میں لوگوں کی عوام کے لیے بھلائی کے لیے یہ کام کروں گا۔ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوا، دیکھیں جب عمران خان یا نواز شریف یا زرداری جو کوئی بھی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پھر قوم سے خطاب کیا، اس میں اپنے سب اصول، اپنے وہ قانون، اپنے وہ طور طریقے، وہ اپنے تمام کام کرنے والے کام بتائے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جب حکومت سنبھالی تو آپ نے بھی اپنی عوام سے رعایا سے فرمایا، کہا ترجمہ، تم میں سے کمزور ترین میرے نزدیک مضبوط ترین ہوگا، یعنی تم میں سے کمزور شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ایک کمزور شخص ہوں، میری تو کوئی سنوائی نہیں ہے، میرا تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کمزور ترین شخص میرے نزدیک مضبوط ترین ہے، یعنی وہ مضبوط ہے وہ شخص جو آ کر میرے سے سوال کرے گا، اپنا مسئلہ بتائے گا، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں یا میں اسے اس کا حق دلاؤں گا، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے میں اس کو پورا کروں گا، وہ کم ہمت اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اور تم میں سے مضبوط ترین شخص میرے نزدیک کمزور ترین ہوگا، اور میرے پاس جو مضبوط ترین شخص ہے، جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو کسی بڑے اس پہ بیٹھا ہے اپنے بلبوتے پہ، تو وہ اپنے آپ کو ایک کمزور ترین ہوگا، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں، یعنی یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں، یعنی کہ وہ اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کا کام کرے تو میں اس سے یہ کام کرواؤں گا مضبوط ترین آدمی سے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے کام کرے۔ اب اس قانون کے احترام کرنے کے بہت سے فائدے، ان میں سے چند درج ہیں۔ نمبر 1، معاشرے سے افراتفری ختم ہو جاتی ہے، اگر قانون کا احترام نہ ہو تو ہر ایک اپنی منمانی کرے گا، جس سے معاشرے میں افراتفری پیدا ہوگی، یعنی معاشرے سے افراتفری ختم ہو جاتی ہے، جہاں قانون کا احترام ہو، لوگوں کو اطمینان سکون ہوتا ہے کہ انہیں ان کا حق ضرور ملے گا، ان کے ساتھ انصاف ہوگا، ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی، یعنی افراتفری سے مطلب بے چینی ہوتا ہے، اور قانون کا احترام نہ ہو تو ہر ایک اپنی منمانی کرے گا، اگر قانون کا کوئی احترام نہ کرے تو ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا، کوئی کہے میں تو ادھر بیچ سڑک پہ ہی اپنا گھر بنا لوں گا، کوئی کہے گا یہ زمین میری، میں تو اتنے آگے گھر بناؤں گا، سب کوئی اپنی منمانی کریں گے، کوئی بہت آگے تک زمین گھیر لے گا، ہر کوئی دوسرے کے بہت قانون کا احترام کرنے میں ہر لوگ پیسہ والا انسان اپنے تجاوز سے، اپنے زور پہ، اپنے اس سے آگے بڑھ جائے گا، جس سے معاشرے میں افراتفری، جس سے معاشرے میں بے چینی ہوگی، خوف ہوگا، ہراس ہوگا کہ بھئی یہ شخص تو ایسا کرتا ہے، ایسا کر دے گا۔ قانون کا احترام ہوگا تو وہ کام نہیں کر سکے گا۔ معاشرے میں قانون کی حکومت ہوگی تو ہر شخص اپنے حقوق کو محفوظ سمجھے گا۔ معاشرے میں قانون کا احترام ہوگا، سب اس پر عمل کریں گے تو ہر شخص سمجھے گا مجھے اس کا حق مل جائے گا، اسے کوئی کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، معاشرے میں نظم و ضبط ہوگا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ معاشرے میں جب تک سکون نہ ہو کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، افراتفری ہے تو کام میں اچھے سے اچھے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بن رہا، تو اس لیے اگر معاشرے میں پہلے سے سکون امن ہوگا تو نظم و ضبط ہوگا، سب اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہوگا، تو وہ کام جو تیزی سے آگے بڑھے گا اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا، ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہونا، چلنا، یعنی آگے کی طرف وہ کام بڑھے گا، جب کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی ظاہر بات تو پھر وہ کام تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، معاشرے کے افراد میں مساوات اور اخوت کا احساس پیدا کریں، معاشرے کے افراد میں یہ نہیں ہوگا کہ بھی ہم غریب ہیں ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوگا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی پاس ہی انصاف ملے گا، ہمیں دنیا پہ تو انصاف نہیں ملے گا، اور اخوت یعنی مل بھائی چارے کا، جب معاشرے میں بے چینی ہو، افراتفری ہو، سب اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں تو نہ ہی کوئی مساوات قائم رہتی، نہ ہی اخوت قائم رہتی، جب معاشرے میں سکون ہو، امن ہو، سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوں تو مساوات مانے برابری، ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی اور سب مل جل کر امن و سکون سے کام کریں گے، تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت اچھی خوبیاں پیدا ہوں گی، میں مساوات ہے، اخوت ہے، ایثار ہے، اسی طرح کے ہمارے معاشرے میں خوبیاں پیدا ہوں گی۔ اچھا، ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا، اللہ حافظ۔